کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے، فرعون ہے، اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا۔ جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے۔ بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے، جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیا ہے۔ اچھا، میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے؟ میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں؟ آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا؟ کوئی علمی بات کرو۔ اور یہ جو کہنا کہ یہ فرعون والا سٹائل ہے، میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس سے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذاتی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ ہمیں درس دیں گے؟ آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ بھی کہا، پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں۔ یہ لینگویج آپ نے یوز کی، اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی، جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنی پڑی، جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، کہا تھا نا؟ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا فلم جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے؟ اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھاڑ میں گئے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ بھاڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔ مجھ سے کبھی سنا ہے کہ بھاڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب، رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں۔ یہ ہمیں درس دیں گے۔ 7واں علمی پوائنٹ، انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں،
میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں. جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں. باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے. اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج پہ رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی. آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپاتی ہے. ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے. ہم ان اماموں کی نہیں بات کر رہے, بابوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی, اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا, اس کا اختیار نہیں تھا, وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں, بابی کو تو کہہ ہی نہیں رہے. تو پھر مجھے کہنا چاہیے نا نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 8 تھرڈ لاسٹ, اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیل میں آؤں گا تو پھر بیان کروں گا. تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا. میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے, اس کے لیے آؤں گا. بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے, تو اس سلسلے میں آؤں گا. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ ماموں کی وکالت کرنے آئے تھے. اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا. ہاں سمجھ آ رہی ہے نا, ماموں کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی. ماموں اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وکالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے. نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی, نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی, مسافر گھر بھی پڑھ سکتا ہے. جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا. تو کہتا اگلی دفعہ آؤں گا تو جلسے. سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے حساب سے آنا ہے, سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. اکیلے بیٹھیں گے, کیمرہ مین اپنا ساتھ لیں, سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہے سیکیورٹی گارڈ ساتھ لیں, وہ باہر بیٹھیں گے, ہم اندر بیٹھیں گے, ویڈیو بنائیں گے, پھر آپ جیسے کرتے رہیں. اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے. اگر آپ کی موجودگی میں چڑھ گئی انہوں نے کہا مرواتے ہی, ان بھی انہوں نے کہنا مرواتے ہی. طاہر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا, انہیں رل کے تو مروایا کیونکہ انہیں کہا کہ میری سی ٹی ڈی نہ گل ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل ہاں, بھائی جان اپروول لیں اور بٹائیں پی ٹی وی پہ, ہمیں بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ خود ڈال لی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوبارہ جیل میں آنے کی سٹوری ان کی یہ ہے. اور دوبارہ یاد رکھیں اگر اسی طریقے سے آئیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا. میں نہیں ملوں گا, طریقہ ہے ایک ملنے کا, ڈیکورم ہے. ورنہ پھر یہ اگر میں اپلیکیشن دے دیتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ پھر غلط بات ہے. یہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا. آندہ آئیں تو آپ آئیں انہی شرائط کے ساتھ. اور میری کرامت جو ہے اللہ کرے, میں آج دعا کرتا ہوں میری کرامت ٹوٹے کہ قیامت تک کے لیے میں نے کہا تھا ٹائم ہے آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ کہ اکیلے آنا ہے, سیکیورٹی گارڈز نیچے رہیں گے, ویڈیو میں ریکارڈنگ ہوگی, کوئی مولوی نہیں ساتھ بیٹھے گا, اور صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے. اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اس کو کہا ہے,
وہ میں نے پہلے مانا وہ ڈسکس کروں گا, فرو پہ نہیں کروں گا. اگر آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے, فرو میں نے ویسے ہی مان لینا ہے. اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں, ان آفیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے. ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبر ہیں سینئر عثمان بھائی, ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, وہ کہنے لگا جی میں ثالث بنتا ہوں, علی بھائی ایک بار مل لیں. عثمان بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جدھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو, میں علی بھائی کو لے کے آیا. ٹائم قیامت تک کے لیے. جیلم میں 5 دفعہ عثمان بھائی نے اسے کال کی, اینڈ پہ اس نے معافی مانگی اور کہا یار یہ ایویں لگے ہوئے ہیں, وہ ہے نہیں, ان کو ادھر سے بگایا ہوا ہے. کیوں بگایا ہوا ہے؟ اور بھائی جدھر جدھر بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا CTD پولیس پہنچتی تھی اور وہ آگے چلا جاتا تھا, اور ایک جگہ ٹکا نہیں. اس پورے 48 گھنٹے میں لوڈو کھیلتا رہا یہاں بیٹھ کے کہیں گھر میں. 48 گھنٹے میں ایک مسجد میں نماز نہیں اس نے پڑھی, کسی ایک مسجد میں اس نے جلسہ نہیں کیا. کراچی سے اتنا بڑا مولانا فیم والا آئے, اور یار جیلم کے تو مولویوں کی روٹی میں نے کھلوا دی ہے. جو مولوی جیلم جیسے چھوٹے شہر کو ٹائم نہیں دیتے نا, اب سب سے پہلے جیلم والوں کو ٹائم ملتا ہے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, وہ کہتے ہیں انجینئر علاقے چ, وہ کہتے ہیں جی لو جی ٹائم دینے ہیں. ظاہر ہے جی اردو دنیا جیلم جیلم ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں کیا کہیں جلسہ, چھپتے رہے. پھر ہمارے ایک سینئر ممبر ہیں شانی بھائی, وہ محلے دار ہیں, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی میں کروا دیتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پہلے علی ویڈیو چڑھائے. شرط ہر دفعہ یہی رکھتے تھے, کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا, ویڈیو چڑھوانا. ملاقات ہوتا تو سر میں نے کر لینی تھی. اور اس سے بھی بڑی بات, حافظ طلحہ صاحب, حافظ طلحہ ہی نہ آنا, عثمان بھائی ادا, ندیم بھائی کو پوچھو ذرا. نہیں, ہاں ہمارے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی, ان کا گھر اور حافظ طلحہ جو کہ اس میں میزبان تھا, پیش تھا, آمنے سامنے ہے. اس کا ایک شاگرد ہے, میرا شاگرد ہے, اس وقت اس کا چینل ہے, وہ تقریباً ایڈ کیسے آتا ہے. اور وہ گلی بھی 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. یہ گھر ہے, یہ گھر ہے. ان کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ علی بھائی سے ملاقات کروا دیں. اگر وہ کہتا تو میں اس کے گھر جا کے مل لیتا یا ندیم بھائی کے گھر آ جاتا. ویڈیو چڑھاؤ, تو ویڈیو کا مقصد کیا تھا, وہی کام کہ یہ تو چلا جائے کام ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو, CTD کو, جوڈیشری کو میرے پیچھے لگا جائے. نہ شرافت علی تے چلاکی ہوشیاری بنو امیہ علی. جدو میں بنو امیہ کہنا تو سمجھ آیا کرو میں کدھر نہ لے رہا. ہاں, 5واں علمی پوائنٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو 48 گھنٹے کا کہا تھا, لیکن 1 ہفتے کا ٹائم تھا, آپ اتوار کو ہی مل لیتے. تو تو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے, اس میں اس نے 48 گھنٹے کا کہا. بعد میں جاتے وقت اسے غلطی ہوگی, اس نے کہا اتوار کو میں, تو اتوار کا پتا تھا تو سر اتوار کو آتے نا, سیدھے آتے. یہاں اور 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, آ جاؤ. آج تک کسی کو آنے سے روکا ہے؟ سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے, آ کے جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو, آؤ ملاقات کرو. ساروں کو بھیج کے ہمیں امامت کروائیں مفتی صاحب, آپ کیمرہ مین اپنا لے آئیں, سیکورٹی گارڈ باہر ہی رکھیں. مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا, آپ کو اجازت دی تھی, آپ نے شرط وائلیٹ کی, دونوں شرطیں وائلیٹ کی. ایک تو آپ نے کہا کہ میں مولوی صاحب لے کے آؤں گا 6-7, دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فروع پہ بھی بات کروں گا. میں نے صرف عقیدوں کی بات کی تھی, المحنت کی, یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف خروج, وہ آپ کے کہنے پہ میں نے پہلے سے مانا ہوا تھا, اس کو عقیدے کا مسئلہ ہے, آئے اب بات کر لیں. تو یہ یعنی ان لوگوں نے, ان کا بیٹھنے کی نیت نہیں تھی, ورنہ یقین کریں اتنا سافٹ شکار آیا ہوا کون چھوڑتا ہے. میری تو خواہش تھی کہ اسی رات حمزہ علی باسی اور حسن الیاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, میں ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھاتا, مین چیئر کے اوپر. ان کو پتہ یہاں پہ کتنے بریلوی علماء آئے ہیں, میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہمارے لوگ یہ چیک کرتے تھے, علی بھائی دی شلوار تھوڑی اتنے کرا لو, او میں کہ یار چھوڑو, جس طرح بھی یہ نماز پیچھے پڑھے. اور ہم لوٹاتے بھی نہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ لوٹاتے ہیں, نہیں, ہم قائل ہیں میرے بھائی. تو مفتی صاحب کے پیچھے ہم نے کیوں نہیں تھی پڑھنی نماز؟